السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں یا آپ کو کسی مرض نے پکڑ لیا ہے، آپ اس کے قریب ہو گئے ہیں اس مرض کے، یا مرض آپ کے قریب ہے، آپ کو چھوڑ نہیں رہے، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا، تو آپ نے پریشان یا گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جو نعمت اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی۔ کیونکہ قرآن پاک ایک سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ہمارے لیے۔ اور میں آپ کو اب ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، آپ پھنسے ہوئے ہیں اس بیماری کے اندر، وہ بیماری آپ سے دور نہیں ہو رہی، وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی، تو آپ اس سے کیسے نجات پائیں گے، آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ تو 28 پارہ سورۃ الحشر کی آخری آیات مبارکہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ سے لے کر واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم تک، یہ 4 مرتبہ آپ نے آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ المزمل جو 29 سپارے کے اندر ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس سورت کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور 1 بار آپ نے سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے۔ اگرچہ آپ خود نہیں یا کوئی دوسرا بیمار ہے، آپ اس کو یہ چیز دم کر کر دے سکتے ہیں۔ تو آپ جب ان چیزوں کو پڑھو گے، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ صرف عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے، صرف 11 دن۔ سب سے پہلے سورۃ الحشر کی آخری آیات مبارکہ لا یستوی سے لے کر وَهُوَ العزیز الحکیم تک، جو سورۃ الحشر کی آخری آیات مبارکہ ہیں 28 سپارہ، ان کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 بار سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 1 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے مکمل 1 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون، اس کو آپ نے 1 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جو ورد ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ نے اس کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ اس مریض کو پانی پلا بھی سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایسے چھڑک بھی سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، انشاءاللہ آپ صرف اس کے اوپر 11 دن عمل کریں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو 11 دن چلانا ہے، آپ نے اس کے اوپر صرف 11 دن عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ جس بیماری میں بھی آپ مبتلا ہوں گے، آپ جس بیماری کے اندر بھی آپ کو فالج ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کسی چیز کا بھی مسئلہ ہے، آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے، جو آپ کی مرض ہے، وہ آپ سے دور ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ پڑھ کر آپ کسی اور کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے گھر والد ہے، بزرگ ہے، آپ کی والدہ بزرگ ہے، آپ کی اولاد ہے، وہ بچے ہیں ابھی، وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ نہیں پڑھ سکتے، آپ خود پڑھ کر یہ چیزیں ان کے اوپر دم کریں گے، پانی کے اوپر پڑھ لیں، اور پانی ان کو پلا بھی دیں تھوڑا سا، اور پھر پانی ان کے اوپر چھڑک بھی دیں، وہ جس بیماری کے اندر بھی ہوں گے ان کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہو تو اس کے اوپر عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے 28 سپارے میں سے سورۃ الحشر کی آخری آیات مبارکہ لا یستوی سے لے کر آخر تک اس کو آپ نے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ المزمل کی 1 بار تلاوت کرنی ہے،
اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی ایک بار تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون کی ایک بار تلاوت کرنی ہے، اور آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور یہ عمل آپ نے صرف 11 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بیماری میں بھی ہوں گے آپ کو نجات مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔